وہ سنجیدگی سے اپنے آفس میں بیٹھا تھا. چیئر مسلسل جھول رہی تھی اور اس کا دماغ ایک گہری سوچ کا شکار تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. دماغ میں ماں کی باتیں گونج رہی تھی. اب تم شادی کر لو ایان. ایان شاہ کے کان میں ماں کی آواز پڑی. اچھا ماما، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کروں تو پھر جلدی سے پھپھو سے بات کریں اور منہا کا رشتہ لے کر چلیں، کیونکہ میں شادی صرف منہا سے ہی کروں گا. ایان کی بات سنتے زہرا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑی. میں تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی ایان. دراصل پچھلے ہفتے ہی تمہاری پھپھو نے بتایا ہے کہ منہا کا کوئی کلاس فیلو اس کے لیے رشتہ لے کر آیا اور منہا اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اس کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے. وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، سو تمہارے پھپھا نے منہا کا رشتہ طے کر دیا ہے. الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ایان شاہ کو اپنے کانوں میں جاتا ہوا محسوس ہوا. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی. جھولتی کرسی ایک دم سے رک گئی. ایان کی خوبصورت کانچ جیسی سبز آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھی. زندگی کے 26 سال اس نے منہا کو چاہا تھا اور آج وہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے. اس کے اندر جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی. وہ محض 1 سال کا تھا جب منہا اس دنیا میں آئی تھی. اس نے منہا کا خیال کسی شہزادی کی طرح رکھا تھا، اور آج کیسے منہا کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ مسلسل یہاں بیٹھ کر وہ یہی سب سوچ رہا تھا. رگوں میں خون کے ساتھ غصے کا اُبال تیز ہو رہا تھا. بالآخر اس نے فیصلہ کیا اسے ایک بار منہا سے بات کرنی چاہیے. اسے منہا سے ملنا تھا. وہ آفس سے باہر نکل آیا. سارے کام چھوڑتے سے پہلے منہا سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنا تھا. وہ کیسے منہا کو کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتا تھا؟ منہا تو اس کی تھی، اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت. وہ گاڑی میں بیٹھا منہا کا نمبر ڈائل کرنے لگا. ہیلو ایان، کیسے ہو؟ منہا کی مسکراتی ہوئی آواز آئی، کیونکہ منہا نے اسے ہمیشہ اپنا دوست ہی سمجھا تھا. کہاں ہو تم؟ میں بس گھر سے نکلی ہوں، ایک فرینڈ سے ملنے کے لیے جانا تھا. کیوں، تمہیں کوئی کام تھا؟ منہا نے نارمل لہجے میں پوچھا. فوراً ریسٹورنٹ پہنچو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. وہ غصے سے بولا تھا. لیکن ابھی میں نہیں آ سکتی ایان، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لینا. میں ایک بار کہہ چکا ہوں منہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے. ایان شدید غصے سے دہڑا. اچھا ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد سی سائڈ پر آؤں گی، تم بھی وہیں آ جانا، وہیں بیٹھ کر بات کریں گے. منہا کو بچپن سے ہی سی سائڈ جانا اور گھومنا بہت پسند تھا. ایان نے غصہ ضبط کرتے اوکے کر کے فون رکھ دیا. آدھے گھنٹے میں وہ سی سائڈ پہ پہنچ گیا تھا. 1 گھنٹے بعد منہا بھی آ گئی. شاید وہ جلدی فری ہو گئی تھی. کیا بات ہے، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اس نے آتے ہی مسکراہٹ کے سنگ پوچھا. تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا، آخر تمہارا رشتہ جو طے ہو گیا ہے. ایان نے گہرے طنز کا تیر چلایا تو منہا مسکرا دی تھی. 26 سالہ خوبصورتی کی مثال وہ سیدھا ایان کے دل میں اتر رہی تھی. اس کی گہری بھوری آنکھوں میں جھلکتی معصومیت، اس کا سفید دھودیا چہرہ، وہ بہت خوبصورت تھی. سوری، تمہیں بتا نہیں پائی. فہد کے گھر والے رشتے کے لیے فورس کر رہے تھے، اس لیے پھر سب کچھ جلدی میں ہوا. بٹ آئی پرومس، انگیجمنٹ کے سارے انتظامات میں تمہارے ساتھ جا کر ہی پورے کروں گی. وہ ایان کے دل کے حال سے بے خبر اپنی ہی رو میں بولے جا رہی تھی جب اچانک ایان اٹھا. شٹ اپ! منہا کی مسکراہٹ سمٹی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے جذبات کا مذاق اڑانے کے بعد کس قدر ڈٹائی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اب میں تمہاری خود منگنی کرواؤں گا، وہ بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ. منہا ہرگز نہ سمجھ سکی کہ ایان کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا. ایان، تمہاری پہیلیوں میں کہی گئی باتیں کم از کم مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ بھی غصے سے گرجی تھی. اور ریلی، تمہیں کیوں سمجھ آئے گی؟ تمہیں تو صرف وہ فہد سمجھ آتا ہے. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم انٹرنشپ کے بہانے یہ سب کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو کبھی بھی تمہیں ایسا گھٹیا مشورہ نہ دیتا. ایان کو اب دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں منہا کو یہ مشورہ دیا کہ اسے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد انٹرنشپ کرنی چاہیے. تمہاری یہ پہیلیوں میں کہی گئی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی ایان. جو بھی کہنا چاہتے ہو سیدھے اور صاف صاف طریقے سے کہو. منہا اب سچ ہو چکی تھی. اچھا، تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ زندگی کے 26 سال میں نے تمہیں چاہا، پاگلوں کی طرح چاہا، اور آج تم کسی اور کی ہونے کی باتیں کر رہی ہو. تم صرف 5 سال کی تھی جب میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں صرف تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا. میں تب بیوی کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا، اور آج تم کسی اور کی بیوی کی باتیں بننے کی باتیں کر رہی ہو. ایان چاہ کر بھی منہا سے اب اس طرح غصے سے بات نہیں کر سکتا تھا. جو بھی تھا اس کی محبت تھی، ورنہ ایان شاہ کے غصے سے تو سارا شاہ خاندان ڈرتا تھا. اور منہا کا دماغ لمحوں میں گھما. ایان کی باتیں اس کا خون کھلانے کے لیے کافی تھی. ایان، ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ پہلی بات کہ میں تمہیں صرف اپنا دوست سمجھتی ہوں.
تم میرے بہت اچھے دوست تھے، آج بھی تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ دوسری بات، مجھے فہد سے محبت ہے، اور محبت اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی، یہ کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، کیا تم نے کبھی زمل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے؟ تم نے کیسے دیکھی ہوگی، لیکن میں نے دیکھی ہے، اور جب تمہیں حسرت سے دیکھتی ہے تو جانتے ہو میری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس شخص سے شادی کرنی چاہیے جو تم سے محبت کرتا ہو، تو پھر تو تمہیں زمل سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھا ہے، نہ میں کبھی تمہاری تھی، نہ میں کبھی تمہاری ہو سکتی ہوں۔ اگر تمہیں واقعی شادی کرنی ہے تو زمل سے کر لو، ورنہ وہ تمہارے بنا مر جائے گی ایان۔ منہا نے یہ کہہ کر ایان کے دماغ میں تو دھماکے ہی کر دیے تھے۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ فار گاڈ سیک منہا، اپنی بکواس بند کرو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زمل میرے لیے بہنوں جیسی ہے، وہ مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی ہے، میں اسے بالکل مائرہ کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، اور تم ہمارے بہن بھائی کے رشتے کو اب پامال کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم اپنی اور فہد کی اس محبت کی داستان میں زمل کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ خود کو اس طرح تم ہر چیز سے باہر نہیں نکال سکتی۔ ایان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ منہا کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تم نہیں سمجھ سکتے ایان، یہ محبت کیا ہوتی ہے، جسے تم محبت کہہ رہے ہو، یہ پاگل پن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی تمہاری تھی نہیں، نہ کبھی تمہاری ہوں گی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو مجھے اپنی اس محبت سے آزاد کر دو، مجھے بھول جاؤ، کیونکہ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی۔ تم بہت اچھے ہو، لیکن میں نے تمہیں صرف اپنے ایک دوست کے نظریے سے ہی دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں تھی تو آج سے دفن کر دو، کیونکہ یہ منہا خان صرف فہد عظیم کی بیوی بنے گی۔ اگر شادی کرنی ہے تو جاؤ، زمل تمہاری منتظر ہوگی۔ تمہیں ایک اچھے اور مخلص دوست ہونے کی حیثیت سے مشورہ دے رہے ہو۔ زمل کا دل مت توڑنا۔ وہ اتنا کہتے وہاں سے جا چکی تھی، اور ایان کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اسے پوری قوت سے ایک مکہ پاس کھڑی اپنی گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماموں کی بیٹی زمل کا چہرہ آیا، جو بامشکل 19 سے 20 سال کی تھی۔ وہ تو اسے گڑیا کہہ کر بھائی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، پھر وہ کیوں نہیں جان پایا کہ واقعی زمل اس سے محبت کرتی تھی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے زمل کا چہرہ گھما۔ اکثر وہ اس سے ملنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ آفس بھی آ جاتی تھی۔ کیسے ہیں آپ ایان بھائی؟ ہمیشہ اسے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ وہ تو اسے اپنے گلے بھی لگا لیتا تھا۔ ایان کے دماغ میں غصے کی لہریں تیز ہونے لگی۔ اس نے لمحوں میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا اپنے ماموں کے گھر آیا۔ کچن میں ہی عنایت ممانی شاید کھانا بنا رہی تھی۔ ایان کو دیکھتے ہی وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ ارے ایان بیٹا، تم کب آئے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی۔ اچھا بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاؤں، اور بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس میں ایسے ہی زمل سے ملنے آیا تھا۔ وہ گھر پر ہے؟ سرسری لہجے میں پوچھا۔ عنایت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس نے کہاں جانا ہے، اپنے کمرے میں ہی ہے، کیونکہ زمل کے 2nd ایئر کے پیپرز ہو گئے تھے، اس لیے وہ رزلٹ تک فری تھی، اس لیے گھر میں ہی ہوتی تھی۔ ایان کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ آنکھوں میں شیطانی چمک اپڑی۔ اچھا، میں اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ عنایت نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا زمل کے کمرے تک پہنچا اور بنا دروازہ ناک کیے سیدھا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی شاید ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبراتے ہوئے ڈائری بند کر دی۔ فوراً اس نے دراز میں رکھ دی۔ جیسے اس نے چہرہ موڑے سامنے دیکھا تو سامنے ہی ایان آنکھوں میں چنگاریاں لیے سے گھور رہا تھا۔ زمل کے چہرے پر واضح گھبراہٹ دے سکتا تھا۔ ایان بھائی، آپ یہاں؟ وہ فوراً مسکرا پڑی تھی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ ایان دوپہر کے اس وقت یہاں پر ہوگا۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کیا۔ زمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، ایان کے پاس ہونے کی کوشش کرتی، ایان جھٹکے سے اس تک پہنچا اور اس کا بازو دبوچا۔ میں صرف ایک بار پوچھوں گا زمل، اور مجھے اس کا سچ جواب چاہیے۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زمل ساری کی ساری کام کی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار زمل سے اس قدر غصے سے بات کی تھی۔ خوبصورتی کی مثال، ہلکی بری آنکھوں والی زمل، وہ بہت معصوم تھی، اس لیے تو ایان اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت جذباتی تھی اور دل کی بہت نازک تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی وہ بہت بری طرح ریئیکٹ کر جاتی تھی، فوراً رونے لگتی تھی۔ کیا ہوا ہے ایان بھائی، آپ اس طرح غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو ایان کو مزید غصہ آیا۔ بس کر دو زمل، آج کے بعد اگر تمہارے لبوں سے میرے لیے بھائی نکلا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ چلایا تھا
اور زمل پر دوہری حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر پریشان ہوتے پوچھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہن بھائی جیسے پاک رشتے کا مذاق بناتے ہوئے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے لیے پاگل ہو؟ اگر محبت کرتی تھی تو مجھے یہ بائی جیسا لفظ استعمال کیوں کرتی تھی؟ وہ ایک بار پھر چلایا اور زمل کا سانس رک گیا کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ زمل کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر ایان کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں محبت کرتی ہے نا مجھ سے؟ ایان چلایا تھا۔ زمل کی زبان جیسے کہ کسی نے سی دی تھی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ محبت کرتی ہو یا نہیں؟ ایان کی دہاڑ نے زمل کو کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ میں وہ گھبراہٹ میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کرتی ہو یا نہیں؟ ایان نے اس کا بازو مزید مضبوطی سے پکڑا، اور اس بار زمل کو لگا شاید اس کا بازو جسم سے جدا ہو جائے گا۔ وہ بامشکل ڈرتے ہوئے کانپتے جسم کے ساتھ اسبات میں سر ہلا گئی، اور ایان کا دماغ بک سے اڑا۔ اگلے ہی پل اس نے زمل کا بازو چھوڑ دیا۔ پھر وہ ہوا جو زمل نے سوچا نہیں تھا۔ ایان کا ہاتھ اٹھا اور زمل کا چہرہ تھپڑ سے لال کر گیا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ زمل سیدھی بیڈ پر جا گری۔ زندگی کے 20 سال میں نے تمہیں بہن سمجھا، اور تم اپنے اس دماغ میں اتنا گند لیے بیٹھی ہو۔ وہ چلایا تھا، اور زمل اس کے اس قدر سنگین الفاظ سن کر اندر تک ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیا محبت کرنا انسان کے بس کی بات ہے؟ وہ بامشکل بولی تھی، مگر اب ایان اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا تو پہلے سے ہی موڈ خراب ہو چکا تھا۔ بالکل نہیں، محبت ہو جاتی ہے، اور اب دیکھنا میں تمہاری اس محبت کی کیا تمہیں سزا دوں گا۔ تیاری کر لو خود کو میرے ہونے کے لیے۔ اب میں شادی کروں گا تو صرف تم سے، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری بیوی بننے کے بعد تم ساری زندگی صرف روتی رہو گی۔ تمہیں اس محبت کی بہت بھیانک سزا ملے گی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت حاصل نہیں کر پایا، تو پھر تمہیں بھی تمہاری محبت کبھی بھی حاصل ہونے نہیں دوں گا۔ وہ چلاتے اس کا بازو چھوڑتے کمرے سے باہر نکل گیا، اور زمل بیڈ پر گری پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے واقعی امید نہیں تھی کہ یہ بات ایان کو کیسے پتہ چلی۔ یہ بات اس نے آج تک خود اپنے آپ سے بھی نہیں کہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کب ایان سے محبت ہوگی۔ اس کا ٹریٹ کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ زمل کا دل باغی ہو گیا۔ اسے ایان سے محبت ہو گئی۔ وہ کرتی گئی ہوتی گئی، لیکن ایان اس کے ساتھ اس حد تک شفاق ہو جائے گا، یہ امید تو زمل کو نہیں تھی۔ اذان شاہ خاندان کا اکلوتا سپوت تھا۔ زہرا خان نے اس کی پسند کی شادی کی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا 27 سالہ ایان شاہ، جو کہ اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال چکا تھا۔ اس سے چھوٹی 20 سالہ مائرہ۔ اذلان شاہ کی ایک ہی بہن تھی، ماریا کی اکلوتی بیٹی تھی منہا، اور منہا کی شادی اس کا باپ تبریز اس کی مرضی سے فہد کے ساتھ کروانے کے لیے تیار تھا۔ تو وہیں اذلان کی بیوی زہرا کا ایک ہی بھائی تھا، سارم خان، اور سارم خان کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا حماد، جو کہ ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے فی الحال بیرون ملک گیا تھا۔ اس سے چھوٹی تھی زمل، کیونکہ زمل کافی حساس تھی۔ اسے سارا خاندان اسے بہت پیار سے ٹریٹ کرتا تھا۔ کسی نے بھی آج تک زمل کی آنکھوں میں ایان کے لیے محبت نہیں دیکھی تھی، مگر یہ محبت منہا کی سے مخفی نہ رہ سکی۔ منہا نے تو زمل کی تکلیف کم کرنے کے لیے یہ بات ایان کو بتائی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اب ایان کے سارے بدلے زمل سے ہی لے گا۔ وہ گھر پہنچا اور اس وقت وہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ماما، سنجیدگی سے بتایا۔ زہرا حیران ہوئی، کیسا فیصلہ؟ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، منہا فہد سے محبت کرتی ہے، اس لیے مجھے اس کی محبت کی قدر کرنی چاہیے۔ میں مزید منہا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، سو میں نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ میری شادی زمل سے کروا دیں، اور یہ میں جلد سے جلد چاہتا ہوں۔ زہرا حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، اور اتنی جلدی شادی؟ ایان کا غصہ اب مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے ماما کہ وہ پڑھ رہی ہے، اور میں کون سا اس کی پڑھائی کو روک رہا ہوں؟ شادی کے بعد جیسے مرضی پڑھے، مگر مجھے شادی کروانی ہے تو مطلب کروانی ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ زہرا بیگم حیران رہ گئی، آخر سے زمل سے شادی کیوں کرنی ہے؟ زہرا کو زمل سے شادی کروانے پر اعتراض نہیں تھا، مگر اس کے خیال سے زمل کی ابھی شادی کی عمر نہیں تھی۔ آپ ماموں سے بات کر رہی ہیں یا میں خود کروں؟ اس کی اگلی بات سنتے زہرا مزید پریشان ہو گئی۔ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گی ماما، کرنی ہے ابھی اسی وقت، آج ہی۔ ایان اپنے الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ زہرا مزید حیران ہوئی۔ جیسے ہی زہرا اور اذلان شاہ نے یہ بات سارم سے کی تو سارم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ایک بار زمل سے پوچھ کر پھر بتاؤں گا۔ سارم اور عنایت کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ دونوں جانتے تھے
کہ ایان اور زمل کی بانڈنگ کافی اچھی ہے، اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے، مگر وہ کہاں جانتے تھے کہ ایان کے دماغ میں تو بدلے کا بھوت سوار ہے۔ میں ایک بار زمل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر زمل مان جائے تو پھر میں ہاں کر دوں گا۔ سارم نے سنجیدگی سے یہ بات اذان شاہ سے کی۔ اذان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا ایان کا فون آ رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 2 دن کے بعد ایان نے اسے فون کیا تھا۔ 2 دن پہلے اس کے کمرے میں آکر اس پر گرجتے ہوئے وہ چلا کر گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایان کو نہیں دیکھا تھا۔ پہلے اس نے ڈرتے ہوئے فون نہیں اٹھایا، مگر جانتی تھی کہ اگر فون نہیں اٹھایا تو ایان کو مزید غصہ آئے گا۔ ڈرتے ہوئے اس نے فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ کان میں ایان کی سنجیدہ آواز پڑی۔ جب ماموں تم سے شادی کے لیے پوچھے تو تم نے ہاں کرنی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، یا تمہیں راتوں رات تمہارے کمرے سے سوتے ہوئے غائب کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہیں دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بھی لے جاؤں گا، پھر تم سے نکاح کروں گا۔ اس لیے بہتر ہے خود مان جانا۔ زمل، تم نے ابھی ایان شاہ کا اصل چہرہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے دہاڑا تھا کہ زمل کانپ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں ایان با۔ اس سے پہلے کہ وہ الفاظ میں بھائی بولتی، ایان ایک بار غصے سے دہاڑا۔ بس خبردار، اگر تمہارے منہ سے میں نے آج کے بعد خود کے لیے بائی سنا تو تمہاری زبان کاٹنے رکھ دوں گا۔ جتنا کہا ہے اس پر عمل کرنا۔ سختی سے دہاڑتے وہ کھٹاک سے فون بند کر چکا تھا، اور زمل پریشان سی رونے لگی کہ اب وہ کیسے ایان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے کہ وہ تو اس سے خاموش محبت کرتی تھی، مگر اسے بتانے کا، اسے تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایان ہمیشہ سے منہا کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو کبھی ایان اور منہا کے درمیان بھی نہیں آنا چاہتی تھی، وہ صرف حادثائی طور پر ہوا تھا۔ شام کو ہی ساری مجھ سے بات کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھو، تم جانتی ہو ایان ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے، بہت اچھا بچہ ہے، مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، تو میں تمہاری شادی ایان سے کروانے کے لیے بالکل تیار ہوں، مگر پھر بھی آخری فیصلہ تمہارا ہے، تمہارے پاس ہے۔ ہمارے اسلام نے بیٹیوں سے ان کی اجازت اور رضامندی لینے کا حکم دیا ہے۔ اگر تمہیں مسئلہ ہے تو ہم انکار کر دیں گے۔ اس کے کانوں میں ایان شاہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہرگز انکار مت کرنا زمل۔ وہ جیسے اسے آنکھوں میں سالم نگلنے کے در پہ بیٹھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایان شاہ کی بیوی بنے، مگر اس طرح نہیں، دھوکے سے نہیں، زبردستی نہیں۔ آگے کوہاں پیچھے کھائی تھی۔ انکار کرتی تو بھی غلط ٹھہرائی جاتی، ہاں کرتی تو بھی غلط قرار دی جاتی۔ بس بے بسی سے باپ کو دیکھا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو آنکھوں کے اندر ہی اتار لیا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں بابا، آپ کو جیسا ٹھیک لگے ویسا کریں، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ بامشکل چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سجائے اس نے کہا۔ سالم کی آنکھوں میں مان بڑھ گیا۔ وہ مسکرا دیے تھے۔ مسکراتے ہوئے زمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سدا خوش رہو اور جیتی رہو۔ وہ اپنے باپ کو کیا بتاتی کہ اب وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ایان کے ساتھ دشمنی رکھنے کا مطلب کیا تھا۔ ایان جس سے محبت کرتا تھا پھر ٹوٹ کر کرتا تھا، اور جس سے نفرت کرتا تھا تو پھر نفرت بھی ٹوٹ کر کرتا تھا۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ایان نے تو بس 1 مہینے کے اندر اندر ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ زمل نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس شخص کے دل سے اتر چکی ہے۔ اسے تکلیف دینا چاہتا ہے تو شاید وہ بھی تکلیف سہنے کے لیے تیار تھی۔ اسے اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت دیتی؟ اسے کیا بتاتی کہ ان سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں؟ قسمت کیسی تھی کہ ایک ہی میرج حال میں ان دونوں کی شادی تھی۔ پھر اذلان نے یہ فیصلہ کیا کہ منہا کی شادی کے دن ہی ایان اور زمل کی شادی ہوگی۔ وہ دونوں دلہن بنی اپنے شوہروں کے پہلو میں بیٹھی تھی، اور زمل گھبرا رہی تھی۔ ایان نے چہرے پر ایک رسمی سی مسکراہٹ سجا رکھی تھی، جیسے وہ اس شادی سے بہت خوش ہو، اور سب کو یہی شو کروا رہا تھا کہ اس نے ایک نظر مورے منہا کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے فہد سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کہیں کچھ غائل ہوا۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، انسان جس سے کرتا ہے اس کی خوشی کی خاطر خود کو تکلیف بھی دے دیتا ہے، اور وہ اس حد تک منہا کو پسند کرتا تھا، اسے چاہتا تھا کہ اس کی خوشی کی خاطر وہ اسے آزاد چھوڑ گیا، یا پھر شاید کبھی منہا سے محبت نہیں تھی، اگر ہوتی تو پھر وہ کبھی بھی اسے کسی دوسرے مرد کی نہ ہونے دیتا۔ وہ گھبرائی سی چہرہ جھکائے بیٹھی تھی جب ایان نے اس کے کان میں سرکوشی کی۔ منہا پیاری لگ رہی ہے نا؟ عجیب کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ زمل نے چونک کر چہرہ اٹھائے منہا کو دیکھا، پھر ایک نظر ایان کو۔ اس کے دل نے جیسے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ وہ بمشکل بول سکی، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ بھی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ دل سے دعا تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کاش میں یہ دعا تمہارے لیے بھی کر سکتا مسز زمل ایان خان۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا کہ زمل نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ آنکھوں میں نمی اکٹھی تھی۔
آپ مجھے ایک بار وضاحت دینے کا موقع نہیں دیا. جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں. اسے ایک بار پھر وضاحت کرنی چاہیے. مجھے کچھ نہیں جاننا. بس تم چاہتی تھی نا کہ یہ ہو جائے، اور دیکھو یہ ہو رہا ہے. آج میری محبت کسی اور کی بیوی بن گئی. لیکن ایک بات یاد رکھنا زمل، ساری زندگی تم خوشیوں کے لیے ترستی رہو گی. خوشیاں تمہیں راس نہیں آئیں گی. وہ سختی سے بولا تھا. اس بار زمل نہ چاہتے ہوئے اپنی آنکھیں پنپتی نمی قابو کر سکی تھی. آنسو لڑکھڑاتے ہوئے گالوں پر بہرے، اور پھر وہ چہرہ دوبارہ جھکا گئی. وہ 16 سنگار کیے اس کے لیے پور پور سجی تھی. مگر وہاں فرق کسے پڑ رہا تھا؟ یہ تو سچ تھا کہ آج زمل بہت خوبصورت لگ رہی تھی. مگر شاید فی الحال ایان کے پاس وہ آنکھیں نہیں تھیں جن سے وہ زمل کی خوبصورتی دے سکتا. بالآخر شادی کا فنکشن تمام ہوا. حال میں شور اٹھا. میرے خیال سے ہمیں رخصتی کرنی چاہیے. فہد کے والدین نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا. ملہا پلٹی تھی اور ایک مسکراتی نگاہ ایان پر ڈالی. مجھے تم پر فخر ہے ایان. تم نے وقت رہتے صحیح فیصلہ کر لیا. خدا تمہیں خوش رکھے. وہ سب سے پہلے ایان کے پاس آئی. اتنا کہتے اسے خدا حافظ کہتی. سب سے ملتی، ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی. فہد کے ساتھ چلے گئی. شاید تم میری قسمت میں نہیں تھی منہا خان. اگر میں چاہتا تو میں اپنی قسمت بنا سکتا تھا، چاہے پھر میں نے اس کے لیے کسی کی جان ہی نہ لینی پڑے. وہ فہد کے پوچھ کو دیکھ کر دل ہی دل میں بڑبڑایا. لیکن نہیں، میں تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے جو جذبہ دیکھا ہے وہ میں اپنے لیے دیکھنا چاہتا تھا. مگر تم پہلے ہی کسی اور کو دے چکی تھی، اور مجھے خیرات میں ملی ہوئی محبت نہیں چاہیے. اس نے غصے سے زمل کا ہاتھ پکڑا. زمل اس کے ہاتھ کی سختی کو محسوس کر سکتی تھی. وہ کچھ نہیں بولی. وہ بنا کسی کو دیکھے جلدی سے زمل کو لیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا. اذان نے غصے سے اس لڑکے کو گوڑا. نہ جانے اسے عقل کب آئے گی. زمل کو گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور ڈرائیونگ سٹارٹ کی، اور گاڑی میرج ہال سے باہر نکلتی چلی گئی. وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا. پھر شرٹ کے 2 بٹن کھولنے لگا. سمجھ نہیں آ رہی کہ دل پر لگی آگ کو کیسے قابو پایا جائے. زمل نے بے بسی سے اسے دیکھا. وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ زمل کا دل گھبرانے لگا. ایان، وہ بمشکل پکار سکی. خاموشی سے بیٹھ جاؤ زمل. میرا دماغ اس وقت شدید تکلیف کا شکار ہے. اگر اب تمہاری آواز آئی تو تمہاری جان نکال دوں گا. وہ اس قدر غصے سے چلایا تھا کہ زمل ایک دم سہم کر سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی. سیٹ بیلٹ پہلے ہی وہ پہن چکی تھی. سختی سے اس نے سیٹ بیلٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا. وہ اب سپیڈ بڑھا رہا تھا کہ زمل کی چینخ نہ چاہتے ہوئے بھی نکل گئی. اگلے ہی پل جیسے ایان ہوش میں آیا، ایک نظر زمل کو دیکھا جو ساری کانپ رہی تھی. آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے. اس نے سختی سے آنکھیں میچ رکھی تھی. نہ جانے کی لیکن ایان کے دل کو تکلیف ہوئی. وہ جو دل پر نفرت کا خول چڑھائے بیٹھا تھا وہ جھٹکنے لگا. یہ لڑکی تو اسے پہلے دن ہی مات دینے کے چکر میں تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا. جلدی سے گاڑی کو کچھ سلو کیا تو کہیں جا کر زمل کی سانسیں ہموار ہوئیں. وہ شاہ ہاؤس داخل ہوا. گاڑی کو پورچ میں پارک کیا. پھر گاڑی سے نکلتا ہوا اب اسے دیکھ رہا تھا. جیسے اس کے نکلنا کا منظر، زمل جھجکتے ہوئے خود بھی بمشکل گاڑی سے اپنا لہنگا سنبھالتے باہر نکلی. چلو، پیسے پورے ہو گئے، تمہاری شادی مبارک ہو. بن گئی تم مسز ایان. جب دل چاہے کمرے میں پہنچ جانا. میں تو چلا تمہارے چکر میں آج بہت تھک گیا ہوں. بیزاریت سے کہتے وہ کوٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا. اور زمل حیرت سے منہ کھولے خالی لاؤنج کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ سارے گھر والے تو میرج ہال میں تھے، اس لیے سب نے ابھی واپس آنا تھا اور ان کے آتے ہی کچھ ٹائم لگ جانا تھا. وہ تو گاڑی کو ہوا کی رفتار سے بڑھاتے لایا تھا. زمل نے بہت مشکل سے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے، مگر بار بار لہنگا پاؤں میں اٹک رہا تھا. اس کے لیے کسی کے سہارے کے بغیر سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل تھا. ایک ہاتھ گرل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے لہنگے کا دامن پکڑا. جب 10 منٹ کے بعد بھی زمل کمرے سے داخل نہ ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکلا. بمشکل تیسری چوتھی سیڑھی تک وہ چڑھ چکی تھی اور اس میں بھی 2 بار گرتے گرتے بچی. نہ جانے کی اس کی ماں کو زمل کے لیے یہی ڈریس پسند آیا تھا. اس نے کہا بھی تھا ماں سے کہ مجھے ایک سمپل سا برائڈل ڈریس لینا ہے، مگر نہیں، اتنا لمبا لہنگا لے دیا جو آدھا فٹ پاؤں سے نیچے گر رہا تھا. وہ گیٹ پر ہاتھ رکھے مزے سے اب سیڑھیاں چڑھتا دکھ رہا تھا. نہ جانے کی اسے بہت ہنسی آ رہی تھی. لو جی، یہ تو پہلے ہی قدم پر ڈگمگا گئی. ایان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا. اس 4 سیڑھیاں چڑھتی مزید اوپر آئی اور ایک بار پھر لڑکھڑا گئی. اس سے پہلے کہ وہ سیدھی زمین بوسر کے گرتی، ایان جو اوپر ہی کھڑا تھا 1 سیکنڈ سے پہلے 2 سیڑھیاں پھلانگتا اس تک پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑے اپنی جانب کھینچا. زمل نے ڈرتے ہوئے خوف سے آنکھیں میچ لی. اسے لگا شاید اگلے ہی پل وہ سیڑھیوں سے گرتی نیچے ہوگی. سر تو پھٹ ہی گیا ہوگا.
مگر ہوا میں جھولتے محسوس کرتے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو مسکراہٹ ضبط کرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کس قدر زہریلی اور طنزیہ تھی یہ اس کی آنکھیں بتا چکی تھی۔ زیمل کو کہیں اندر تکلیف ہوئی۔ زیمل کی آنکھوں میں تکلیف دیکھتے ایان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زیمل کو اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ صرف سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تمہارا یہ حال ہو گیا؟ ابھی تو تمہاری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے مسز ایان، خود کو تیار رکھنا، کیا پتا اگلی بار تم یہیں سے نیچے گرتی ہوئی ملو۔ یہ پہلی بار تھا اس لیے تو میں نے بچا لیا، ورنہ اگلی بار میں بچانے نہیں آؤں گا۔ اس کے کانوں میں زہر پھونکتے ہوئے اسے چھوڑتے ہوئے واپس کمرے میں چلا گیا۔ زیمل کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا۔ وہ بمشکل 2-3 سیڑھیاں مزید چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی۔ دروازہ بند تھا۔ وہ ایان کے کمرے تک آئی، ڈور نوب پر ہاتھ رکھتے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلا۔ شاید وہ ڈریسنگ روم میں تھا۔ وہ بے بسی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے آس پاس گلاب کے پھول پڑے تھے۔ کمرے کا یہ خوابناک ماحول دیکھتے زیمل کا سانس رک گیا۔ وہ ڈریس چینج کیے سادے سے ٹراؤزر اور ڈھیلی سی شرٹ میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ ایک نظر زیمل کو دیکھا، دوسری نظر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں بیڈ تک گئی۔ اگلے ہی پل ایان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اپنے دماغ کو ریلیکس کرو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو بس گھر والوں نے فارمیلٹی کے لیے سجایا ہے، ورنہ کہاں یہ منہ اور یہ مسور کی دال۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ تک آیا اور پھر بیڈ شیٹ کو ایک سائڈ سے پکڑے ایک جھٹکے سے بیڈ پر بکھرے سارے پھول اگلے ہی پل زمین بوس ہوئے۔ ایان نے بیڈ شیٹ دوبارہ بچھاتے ہوئے زمین پر گرے پھولوں پر پاؤں رکھتے انہیں مسل دیا۔ جس طرح یہ پھول میرے قدموں تلے آ کر مسلے گئے ہیں نا، تم بھی اسی طرح کچلی جاؤ گی، تمہارا بھی یہی مقام ہے جو ان پھولوں کا تھا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا، مگر اس کے لہجے میں سفاکیت کی انتہا تھی۔ جاؤ اور جا کر اپنا حلیہ تبدیل کرو، قسم سے بہت بڑی بیوقوف لگ رہی ہو۔ اتنا کہتے وہ سر تک کمبل لے چکا تھا۔ زیمل کا دل چاہا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روئے، مگر بہت مشکل سے خود پر قابو پاتی وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ زہرا نے اس کے کپڑے یہاں پر سیٹ کر دیے تھے۔ یہی سوچتے اس نے کبڈ کھولی، اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ایک سادہ سا جوڑا نکالتے ہوئے واش روم میں چلے گئی۔ اپنا میک اپ، جیولری، اپنے بالوں سے ساری پینز نکالنے کے بعد اس نے اپنے بال کھلے چھوڑے۔ اپنا چہرہ دھونے کے بعد سادے کپڑوں میں وہ واش روم سے باہر نکلی۔ تقریباً اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا تھا اور تب تک ایان گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آئی۔ وہ کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ بیڈ آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ اس نے ایک بے بس نظر سارے کمرے میں ڈالی، پھر بیڈ تک پہنچ کر تکیہ اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ صوفے پر جانے کے بارے میں سوچتی۔ اگلے ہی پل ایان کی آواز کمرے میں گونجی، سکون سے یہاں بیڈ پر سو جاؤ، اگر یہاں سے اب ہلنے کے بارے میں سوچا تو تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا، پھر سارے خاندان کو وضاحتی دیتی رہنا کہ کیوں تمہیں تمہارے شوہر نے شادی کی پہلی ہی رات کمرے سے باہر نکال دیا۔ اور زیمل کے سارے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ سو گیا ہوگا، مگر وہ جاگ رہا تھا اور بند آنکھوں سے اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹکی اور لیٹ گئی۔ اب وہ اس کی طرف پشت کر چکا تھا، مگر پھر بھی زیمل کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ کب وہ اپنے خیالوں میں الجھی سو گئی کچھ اندازہ نہ ہوا۔ اگلی صبح ہوئی جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ منہ ہاتھ دھوتی کپڑے چینج کرنے کے بعد جیسے ہی نیچے پہنچی تو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اذلان نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر تیار بیٹھا تھا۔ آفس جا رہا ہوں، ایک اہم میٹنگ ہے، ایان نے شان بے نیازی سے کہا کہ زہرا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کی پہلی صبح کون آفس جاتا ہے؟ جانا ضروری ہے ماما، ورنہ میں نہ جاتا۔ وہ سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا، اپنی ساری میٹنگ کینسل کر دو، آج تمہارا ولیمہ ہے۔ اذلان نے سختی سے حکم سنایا۔ ایان ایک نظر زیمل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ زیمل بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی۔ وہ ناشتہ وہیں چھوڑتا اٹھا اور غصے سے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ ٹائی کی ناٹ بھی ڈھیلی کرنے کے بعد اتار دی تھی۔ وہ جھجکتے اسے دیکھنے لگی، پھر بے بسی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اسے کیا کہتی؟ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر پھپھو یا اذلان انکل نے اسے آفس جانے سے منع کر دیا تو اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن ہوا اور سارے فنکشن خاموشی سے طے ہوئے۔ اس کی اور زیمل کی زیادہ تر مووی بنی تھی اور فوٹوگرافی بھی کی گئی تھی، اس لیے وہ وہاں مصروف رہا۔ زیمل سے کوئی بات نہیں کی اور اس کی یہ خاموشی اب زیمل کو مزید کسی ٹینشن کا پیش خامہ نظر آ رہی تھی۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔
वो कमरे में दाखिल हुई। कमरा सारा अंधेरे में डूबा था। रात के 10 बज गए थे जब वो कपड़े चेंज करने के बाद बेड पर आकर बैठी। वो अभी तक अयान का कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ रात की इस पहर वो साहिल समंदर पर खड़ा था। दिलो दिमाग में चलती जंग वो खुद से ही नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या करना है। उसने क्या सोचकर जिमल से शादी की ये भी समझ नहीं आ रहा था। बस वो जिमल को तकलीफ देना चाहता था, लेकिन अब वो इसे तकलीफ नहीं दे पा रहा था। तकरीबन रात के 12 बजे वो घर वापस आया। कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। वो बेड पर एक किनारे पर टिकी यकीनन गहरी नींद सो गई थी। अयान सर झटकते हुए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। चेंज करने के बाद वो बाहर निकला और बेड पर आकर लेट गया। फिलहाल उसका दिमाग जिमल से बहस करने के हाल में नहीं था। उन दोनों की शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। इस 1 हफ्ते में दोनों घर वालों के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मगर वो जिमल से अगर कोई बात करता भी तो उसके लहजे में सिर्फ तंजिया या नफरत ही होती, जो जिमल को अंदर तक जलाकर राख कर देती। इस वक्त वो लाउंज में बैठी हुई थी जब वो घर दाखिल हुआ। वो ऑफिस से आया था। ये शाम का वक्त था। फूफो मैं सोच रही थी मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो गया है। 2 हफ्ते ही पहले मेरा रिजल्ट आ गया था। अब तो मेरी सारी फ्रेंड ने एडमिशन भी ले लिया होगा। उसकी बात सुनते ज़हरा हैरान हुई। हाँ तो इसमें सोचना है क्या है, तुम घर में बोर हो जाती होगी। आज आता है अयान तो मैं इससे बात करती हूँ। वो अयान की मौजूदगी से बेखबर अपनी ही रो में बोल रही थी। क्या वो मान जाएंगे? जिमल ने परेशान होते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं मानेगा, उसने ही तो कहा था किसी तुम्हारी पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक तुम शादी के बाद पढ़ लेना। और वैसे भी वो तो शुरू से ही चाहता था कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, उसे कोई मसला नहीं होगा। इनफैक्ट मैं अयान को कहूँगी कि वो तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म ले आए, फिर तुम फिल करना और उसके साथ जाकर एडमिशन करवा लेना। जिमल ने इस बात में सर हिलाया। अयान ने दांत पे दांत जमाए खुद पर जब्त किया, आगे बढ़ा, माँ को सलाम किया। तुम ज़रा कमरे में आओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। सख्ती से वो हदायत करते सीरिया प्लांग तक कमरे में चला गया। जिमल कुछ हिचकिचाती अभी तक वहीं बैठी थी। अरे जाओ बेटा, उसे कोई चीज़ चाहिए होगी। वो जानती थी कि उसकी इंसल्ट का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। उसने अब भी इंसल्ट ही करनी थी, वरना ऐसा कोई काम नहीं था जो अपने कमरे में खुद ना कर सकता हो। उस बात में सर हिलाती सीरिया प्लांगती धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुई तो वो कमरे में चक्कर पे चक्कर काट रहा था। जिमल ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया वो अगले ही पल आगे बढ़ा। जिमल का बाजू पकड़े दबोचा था। बहुत शौक है ना तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने का? उसकी बात सुनते जिमल की आंखों में खौफ इकट्ठा हुआ। नहीं बस मैं तो ऐसे ही कह रही थी, घर में बोर हो जाती हूँ ना तो बस इसीलिए। वो अभी से सफाइयाँ दे रही थी, मगर अयान का मूड आज बहुत ख़राब था। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हें मेरी बीवी बनने का शौक़ था ना, तो लो मैंने बना लिया तुम्हें अपनी बीवी। अब तुम मिसेस जिमल अयान बन गई हो। जैसा मैं चाहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जीना होगा। जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊँगा, उससे पहले भूल जाओ। अयान सारे जब्त तोड़ता चला गया। जिमल की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। लेकिन फुप्पो तो कह रही थी कि आपने कहा था मुझे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। उसने कुछ देर पहले हुई अपनी और जहरा की बात का हवाला दिया। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, फुप्पो कौन होती है जिनसे तुम इजाज़त मांग रही हो? तुम्हारा काम मुझसे इजाज़त लेना है। वो जिमल का चेहरा दबोचे दहाड़ा था। जिमल के सारे वजूद में खौफ सरायत कर गया। छोड़े, मुझे दर्द हो रही है। वो बामुश्किल अपना बाजू और जबड़ा उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा पाई। दर्द तो तुम्हें दर्द होती है, और इस दर्द का क्या जो तुम्हारी वजह से मुझे मिली? मेरा दिल चाहता है जिमल तुम्हारी जान ले लूँ। तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी मौजूदगी से और तुम्हारे हर एहसास से मुझे घिन आती है। वो चिल्लाया था। उसने आज रेस्टोरेंट में अपनी एक मीटिंग के दौरान फहद और मिना को देखा था, जो वहाँ लंच करने के लिए आए थे। वो किसी और के साथ खुश थी और ये खुशी अयान का दिल जला रही थी। वो नहीं जानता था कि उसका दिल क्यों जल रहा है, मगर बस इसे गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहता था। आप इतनी नफरत करते हैं मुझसे? कितने ही पल जिमल पहले हैरान कुछ बोल ना पाई। जब बोली तो लहजा बहुत टूटा बिखरा था। नफरत नहीं करता, क्योंकि तुम अयान शाह की नफरत के काबिल नहीं हो। वो इसके वजूद पर पड़खचे बिखेर रहा था, वो चीथड़े बिखेर रहा था। जिमल की आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी आंखों में नफरत, हकारत और जहर था, जो जिमल के दिल के अंदर तक उतर गया। सांस लेने में घुटन होने लगी, अपना सीना मसलने लगी। आपने सारी ज़िंदगी मुझे हमेशा शहजादियों की तरह ट्रीट किया था अयान। क्या मोहब्बत होना मेरे बस में था? मैं नहीं जानती थी कब हुई, कैसे हुई। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। यहाँ तक कि मैं खुद अपने आप से एतराफ़ करने से डरती थी। क्या आपको पता चल गया मैंने आपसे मोहब्बत की तो मेरा जुर्म हो गया?
लेकिन वही मोहब्बत जो आपने मिन्हा आपी से की वो जुर्म नहीं था? ये कैसी दोगली साइंस है? आप मर्दों की अगर मर्द कोई काम करे तो वो कर सकते हैं, उन्हें इजाज़त है। अगर वही काम औरत करे तो वो बेहया, बदकिरदार, बेगैरत और न जाने क्या क्या बन जाती है। मैं कभी भी आपके और मिन्हा आपी के दरमियान नहीं आना चाहती थी। मुझे कोई शौक़ नहीं था आपकी बीवी बनने का, वो सिर्फ हसरत थी। वो पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, वो ऊंचे लहजे में बोल रही थी। अयान का चेहरा सुर्ख पड़ा, मगर उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सिमल की आंखों में टूटे हुए मान की किरचियाँ थी। मैं तो खुद दिल से दुआ करती थी कि आपकी और मिन्हा आपकी की शादी हो जाए। मोहब्बत होना हमारे बस में नहीं होता अयान शाह। मोहब्बत के बाद इंसान क्या करता है वो हमारे बस में होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आपकी मोहब्बत को अपने दिल से नोच कर निकाल फेंकूं, क्योंकि आपका और मेरा साथ नहीं, हमारा कोई मैच नहीं, हमारा एज डिफरेंस है, हमारा रिश्ता वो तो बिल्कुल बहन भाइयों जैसा है। लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे हो गई मोहब्बत तो हो गया गुनाह, क्या करूं? अब जान ले मेरी, मार दे मुझे। वैसे भी आपका ये सलूक मुझे मार रहा है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई थी। आंखों के डोरे सुर्ख हो गए थे। इंसान के बर्दाश्त की कोई हद होती है, और इस एक हफ्ते में अयान ने उसकी बर्दाश्त की सारी हदें तोड़ दी थी। वो मुसलसल अपने सीने को मसल रही थी। अयान लाल बबू का चेहरा लिए उसे देख रहा था। तुम्हें मारना ही तो चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हारी मौत चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ तुम आहिस्ता आहिस्ता मरो, कतरा कतरा खून तुम्हारे जिस्म से बहता जाए, तुम्हें तकलीफ हो, ऐसी तकलीफ जो इस वक्त मेरे दिल को हो रही है। वो दरवाजे पर हाथ का मुक्का बनाए पूरी ताकत से मारता चला गया कि जिमल एकदम सहम गई। आप दुनिया के सबसे जालिम इंसान हैं अयान। मैं दुआ करूँगी कि खुदा कभी भी मुझे मरने के बाद आपके रूबरू ना करे। आपको यही फिक्र है ना कि मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसी हूँ? तो फिक्र मत करें, बहुत जल्दी मैं मर जाऊँगी। बल्कि आपको तो दुआ करनी चाहिए कि मर जाऊँ, ताकि आपकी मुझसे जान छूट जाए। वो बहते आंसू के दरमियान बेबसी से बोली। लहजा कांप गया, सांस फूल गया। अयान के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। मेरी बला से मर जाओ, खुद तुम्हारी अपने हाथों से दफनाकर कब्र में उतार कर आऊँगा, और ख़ुद रोज़ तुम्हारे कब्र के सराहने बैठकर फातिहा पढ़ा करूँगा। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के संग कहता हुआ ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया। जिमल का सारा वजूद पत्थर का हो गया। वो साकित रह गई। उसे लगा अब वो कभी भी हिल नहीं पाएगी। बहुत मुश्किल से वो अपने सीने को मसलती वहीं कमरे में चक्कर काटने लगी, मगर आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसके अल्फाज मर जाओ बार बार कान में गूंजते सुनाई देने लगे। जिमल को लग रहा था कि वो अगली सांस नहीं ले सकेगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। उसने सहारा लेने के लिए किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो धड़ाम से ज़मीन बोस हुई और फिर होशो हवास से बेगाना हो गई। कुछ देर के बाद जैसे ही अयान ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, कमरे के बीचों बीच जिमल को बेहोश देख पहले तो वो हैरान हुआ, फिर जैसे ही दिमाग हाजिर हुआ जल्दी से जिमल तक भागा। जिमल जिमल उसका गाल थपथपाया। ये अच्छा तरीका है अब दम करने का, मुझे परेशान कर रही हो ना? अयान ने उसका ठंडा होता वजूद छूकर महसूस करते गुस्से से कहा, मगर वो वाकई बेहोश थी। उसका सारा वजूद ठंडा हो रहा था। जब कुछ देर तक वो होश में न आई तो अयान भी घबराया। जल्दी से उसे बाहों में उठाए अस्पताल की जानिब भागा। 2 घंटे गुजर गए थे। वो अंदर बेहोश पड़ी थी, बाहर वो सारे इंतज़ार की सूली पर लटके हुए थे। अनायत और ज़हरा के चेहरे का सारा खून उछला हुआ था और मायरा उन्हें हौसला दे रही थी। वो भी वहीं बेबसी से कॉरिडोर में चक्कर से चक्कर काट रहा था। बल आखिर दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले और डॉक्टर की जानिब बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? कुछ परेशान होते हुए पूछा। डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी थी। हमने उनके कुछ टेस्ट किए हैं, उन टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आपकी वाइफ फिजिकली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो इतनी वीक है कि वो सर्वाइवल कैसे कर रही हैं, मैं हैरान हूँ। ना जाने वो कुछ खाती भी हैं या नहीं। इस हाल में शादी होना और शादी जैसी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात, उनका दिल भी बहुत कमज़ोर है। कुछ टेस्ट हमने और भी किए हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद हम आपको मज़ीद तफसील से बताएंगे कि उन्हें क्या बीमारी है। फ़िलहाल वो डिप्रेशन और टेंशन के ज़ेर असर बेहोश हुई हैं। डॉक्टर की बात सुनते अयान कुछ उलझा। इतने में एक वार्ड बॉय राहदारी से निकलता डॉक्टर तक आया और कुछ रिपोर्ट्स डॉक्टर की जानिब बढ़ाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स खोली और फिर उन्हें पढ़ने लगा। कुछ देर तक वो डॉक्टर रिपोर्ट्स पढ़ता रहा। फिर उन्होंने अयान की जानिब देखा। क्या हुआ? अयान ने घबराते हुए पूछा। टेस्ट अच्छा नहीं आया। डॉक्टर की आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। क्या हुआ इसे डॉक्टर? आप प्लीज़ मुझे बताएं, कोई बात हमसे मत छुपाएं। अयान ने बामुश्किल इतना कहा था। उसका दिल कमज़ोर है क्योंकि उनके दिल की एक आर्टरी बंद है
جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن صحیح سے نہیں ہو رہی۔ ہمیں سرجری کے لیے 3-in-1 آرڈنری کو بحال کرنا ہوگا، ورنہ ان کی جان تک جا سکتی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ آپ انہیں وقت پر لے آئے اور ہم نے ٹیسٹ کروائے تو ان سے پتہ چل گیا کہ انہیں کیا بیماری ہے۔ اور ایان کے آس پاس دھماکے ہونے لگے کہ وہ دل کی کمزور تھی۔ وہ لے کے بعد پہلے ہی جانتے تھے، مگر اس حد تک سیریس مسئلہ ہوگا یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ مگر کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ایان نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ 50-50 چانسز ہیں، اگر ان کی سرجری نہیں کرتے تو ان کی موت ہو سکتی ہے، اگر سرجری کرتے ہیں تو سرجری ناکام ہونے کی صورت میں بھی ان کی موت ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں۔ فی الحال ان کی صحت جس حساب سے اٹکی ہوئی ہے اسی حساب سے سرجری کرنا بیسٹ رہے گا۔ آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اچانک ہی ایان کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زیمل کو ابھی اسی وقت صحیح سلامت دیکھنا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے اس کے مرنے اور مارنے کی باتیں کر رہا تھا اور اب اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر گزری جب اذلان اور سارم بھی ہسپتال پہنچے۔ وہ سارے بہت پریشان تھے۔ اذلان نے خود ڈاکٹر سے ساری بات کرنے کے بعد پیپر پر سائن کر دیے۔ انہیں اپنی زیمل کی جان بچانی تھی۔ اس کی سرجری شروع ہوئی۔ ساری رات وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ صبح کے وقت جا کر تقریباً 5 بجے دروازے کھلے۔ ڈاکٹر باہر نکلے اور سب امید سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ساری رات وہیں پر وہ کسی نے بھی کچھ نہ کھایا پیا تھا اور نہ ہی ایک پل کے لیے آنکھیں چپک کر دیکھی تھی۔ حماد تو شادی کے بعد بھی واپس چلا گیا تھا کیونکہ ابھی اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو شاید پھر ڈاکٹر کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتا۔ ڈاکٹرز کے چہرے پر ایک مثبت مسکراہٹ تھی۔ سرجری کامیاب رہی، کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ اب بس دعا کریں کہ ان کی طبیعت ٹھیک رہے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بتاتے راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ اور تب کہیں جا کر ایان کے لبوں پہ ایک تشویش کی سانس خارج ہوئی۔ کچھ دیر تک زیمل کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ بہت ہمت کرتے دوپہر کے وقت وہ کمرے کا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیٹھتا آیا، پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کے بالوں کو چھوا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کے اندر اب گلٹ پڑنے لگا تھا۔ اسے زیمل سے اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زیمل کی باتیں، اس کے الفاظ، اس کی سچائی اور اس کی مخلصی، وہ سب زیمل کے الفاظ اور لہجے سے آیا تھے۔ وہ جانتا تھا زیمل بچپن سے ہی جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر اسے واقعی ایان کی بیوی بننا ہوتا تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایان کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے زیمل کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس کے لمس نے زیمل نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر سیدھا ایان تک گئی۔ ایان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ پل ایان کو دیکھا، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کی نگاہوں میں کوئی شناسائی نہیں تھی۔ پھر وہ دوبارہ آنکھیں میچ گئی۔ ابھی وہ صحیح طرح سے ہوش میں بھی نہیں آئی تھی، اس لیے دماغ غنودگی کا شکار تھا۔ رات کے وقت اسے مکمل طور پر ہوش آیا تھا۔ وہ سارے اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایان کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ اب سارم کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ سارے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایان نے چہرہ اٹھائے دیکھا جو سارم کو دیکھ رہی تھی۔ بولو بابا کی جان۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے پھپھو کے گھر نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ واپس جانا ہے، گھر چلتے ہیں۔ اسے کسی بچی کی طرح گھبراتے ہوئے کہا تھا کہ سارم کی نگاہیں بے سختہ ایان تک گئی۔ وہ شرمندگی سے چہرہ چکا گیا۔ سارم کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب تک تم چاہو گی تب تک کوئی تمہیں وہاں جانے کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ سارم کی بات سنتے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ 2 دن تک ہسپتال میں رہی مگر ایان سے کوئی بات نہیں کی۔ سارم نے صاف کہا تھا کہ جب تک وہ نہیں جائے گی وہ دوبارہ اسے ایان کے ساتھ نہیں بھیجے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی اسے ڈسچارج کیا گیا وہ سارم کے ساتھ دوبارہ خان ہاؤس چلی گئی۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے خان ہاؤس کے۔ اس دن کے بعد سے ایان نے نہ اسے دیکھا نہ اس سے کوئی رابطہ کیا۔ اب اسے اس کی طبیعت کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ جو کمرے میں بیٹھا مسلسل زیمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس کی سوچوں میں منہا کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک اس کے موبائل کا فون تھرتھرانے لگا۔ اس نے موبائل پکڑ کے سامنے کیا تو منہا کا فون آ رہا تھا۔ بیزاریت سے فون کان سے لگایا تو منہا کی آواز کانوں میں گونجی۔ میں نے تمہیں اسی لیے بتایا تھا ایان، تاکہ تم اس کے ساتھ نرم رہو، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس کے ساتھ اس حد تک شفاف ہو جاؤ گے۔ کاش میں تمہیں بتا کر وہ غلطی نہ کی ہوتی۔ تم کیسے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہو؟ یقیناً منہا کو زیمل کی طبیعت خرابی کا معلوم ہو گیا تھا، اس لیے وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں کیا کروں منہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بے بسی سے بولا۔
इस तरह पूछ रहा है जैसे कोई दोस्त परेशानी में अपने दोस्त से पूछता है कि मैं अब करूं। मिन्हा ने गहरी सांस ली। कुछ गुस्सा ख़त्म हुआ तो इस बार फिक्रमंदी से बोली, जाओ उससे माफ़ी मांगो, उसे मनाओ और आइंदा कोई हंसी हरकत ना करना। मेरा यकीन करो अयान, वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है अगर तुम इस नज़र से देखो। और रही बात मेरी, तो अगर सिमल ना भी होती तब भी मैं सिर्फ फहद की ही होती। तुम समझ लो हमारी किस्मत अलग अलग है। मैं तुम्हारी कभी नहीं थी। खुदा के वास्ते अपना घर तबाह मत करो। उस संजीदगी से हदायत करती हुई मोबाइल फ़ोन रख चुकी थी। अयान थका हारा कमरे से बाहर निकला। अब उसका रुख खान हाउस की जानिब था। खान हाउस में दाखिल हुआ तो सारिम अपने काम से निकला हुआ था। अनायत लाउंज में ही बैठी थी। वो उसके सामने बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ ममानी। मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जिमल से माफ़ी चाहता हूँ अपने हर सलूक की। उसने अनायत की तरफ देखे, नज़रें झुकाए हुए कहा। अनायत के चेहरे पर मदन सी मुस्कुराहट थी। जाओ ऊपर कमरे में आओ, बात कर लो। अनायत की बात सुनते उसे कुछ हौसला हुआ। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर पहुँचा। कमरे में दाखिल हुआ तो शायद वो लेटी हुई सो रही थी। अयान कदम कदम चलता बेड तक पहुँचा। वो दाएं जानिब करवट लिए यकीनन गहरी नींद में थी। अयान के होंठों पर एक मुस्कुराहट रिंगी। उसके पास ही बेड पर बैठ गया। धीरे से उसके खूबसूरत काले बाल छूकर महसूस किए। फिर बेसाख्ता आगे झुकते उसने जिमल के माथे पर लब रखे। आई एम सॉरी जिमल फॉर एवरीथिंग। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत घटिया शख्स हूँ। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी मांगने का हकदार नहीं, मगर फिर भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। उसके कान में सरकोशी कर रहा था। जैसे ही उसने जिमल के माथे को छुआ, जिमल की फ़ौरन आंखें खुल गई। उसकी बात सुनती जिमल एकदम खौफ से कांप गई। उसकी नींद तो वैसे ही कहीं उड़ गई थी। आप यहाँ? वो बामुश्किल बोल सकी। अयान मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ जिमल। आज उसके लहजे में गुस्सा नहीं था। मुझे कहीं नहीं जाना, खुदा के वास्ते मुझे यहीं छोड़ दे। वो बेबसी से बोली थी, नहीं छोड़ सकता, तुम्हें बीवी छोड़ने के लिए नहीं बनाया था। उसने कुछ जताते हुए लहजे में कहा तो जिमल के होंठों के एक तकलीफ ज़्यादा मुस्कुराहट ने छुआ। ओह, तो आपको याद आ गया कि मैं आपकी बीवी हूँ अयान? वो तकलीफ़ की ज़्यादती से बोली थी। अयान की आंखों में कुछ घायल हुआ। इस शादी का अंजाम कुछ नहीं होगा अयान। अगर आप खुद को तकलीफ़ देना चाहते हैं तो ये मत करें। अगर मुझे तकलीफ़ देना चाहते हैं तो जान से मार दें, लेकिन इस तरह का सलूक मत करें। वो बेबसी से बोली थी। वो कहाँ इस शख्स के लहजे की आदी थी। वो तो उसकी शहजादी हुआ करती थी। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ जिमल। मुझे एहसास हो गया है कि मुझे कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं थी। मिन्हा सच कहती है, वो मेरा पागलपन था और बस उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए हर चीज़ मैंने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए सारा कसूर तुम पर डाल दिया। मुझे माफ़ कर दो। आई रियलाइज़, मुझे एहसास हो गया है खुदा ने मेरी किस्मत में जो लिखा है वो बेहतरीन है। उसकी आंखों में नमी इकट्ठी हुई थी। जिमल ने हैरत से अयान को देखा। मुझे आपके साथ नहीं रहना, वो बेबसी से बोली थी। अयान की रगों में अचानक ही गुस्से का उबाल तेज हुआ। देखो जिमल, मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ा। अगर मैं अब तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ तो मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो अभी भी बहुत प्यार से बात कर रहा था, मगर उसका लहजा सर्द था। जिमल को गुस्सा आया। देखा, आपने फिर मुझे डांट दिया। इससे पहले को करवट बदलती अयान ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तो बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर चाहती हो कि आइंदा कभी ना डांटूँ तो फिर उठो और अभी मेरे साथ वापस घर चलो। मैं मामू से भी माफ़ी मांग लूँगा। जिमल ने कुछ बेबसी से उसे देखा। अगर आपने दोबारा डांटा तो? और आपने कहा था कि मुझे पढ़ने भी नहीं देंगे। वो जांचती हुई निगाहों से अयान को दिख रही थी। अयान धीरे से उसे कुछ ऊपर करते अपने सीने से लगा लिया कि वो एकदम से साकित रह गई। मैंने कहा ना, मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार लूँगा, बस एक मौका दो। इस बार वाकई वो सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा था। अगर मिन्हा उसकी किस्मत में नहीं थी तो जिमल का इसमें क्या कसूर था? आप सच कह रहे हैं अयान? आप सच में मेरे हो जाएंगे? वो किसी बेबसी की अजीब सी कैफियत में पूछ रही थी कि अयान ने मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिलाया। क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? उसने जिमल का हाथ पकड़े अपने दिल के मुकाम पर रखा। ये सुनो, इस धड़कन को महसूस करो। ये शख्स सिर्फ तुम्हारा शौहर है, किसी और लड़की का नहीं और न कभी होगा। जिमल की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। बेसाख्ता आगे बढ़ी और अयान के सीने में चेहरा छुपाए रोने लगी। ये आंसू तो शुक्र के थे। प्लीज़ अब आप कभी भी बदलिएगा मत। मेरे साथ इस तरह ही रहिएगा। मुझे आपका गुस्सा तकलीफ देता है। मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। वो बेबसी से मनमनाई थी। आई प्रॉमिस, अब कभी भी तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदलूंगा। तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा रहूँगा क्योंकि तुम तो मेरी शहजादी हो। उसकी आखिरी बात सुनते जिमल की आंखों में मज़ीद तेज़ी से नमी इकट्ठी हुई। आई एम सॉरी, एक बार फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर से उसके माथे पर लब रखे एक अरसे बाद जाकर जिमल को सुकून हुआ। उसे ये नहीं सोचा था
کہ اس کی بیماری ایان کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے کافی ہوگی۔ سارم کافی غصے میں تھا، مگر اس نے سارم سے معافی مانگی اور زیمل کو اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ مگر اس بار ایان نے ثابت کر دیا کہ وہ بدل گیا ہے۔ وہ زیمل کا خیال رکھنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اور پھر وقت ایک ایسا آیا جب اس کی زندگی میں سوائے زیمل کے اور کوئی بھی اہم نہیں تھا۔ اگر زیمل کو ایک پل نہ دیکھتا تو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ پرسکون رہنے لگا تھا، کیونکہ خدا نے نکاح جیسے رشتے کے بعد اس میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ مرد کسی اور سے محبت کرتا ہو، مگر نکاح کے بعد اسے اپنی بیوی سے محبت ہو ہی جاتی ہے، مگر وہ بھی اس مرد کو جو واقعی مرد ہو۔ پھر وہ خود کو صرف اس ایک عورت کے حل کے لیے حلال کر لیتا ہے۔ اور بے شک ایسے مرد ہی بہترین ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، انہیں ایڈمٹ کرتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔